بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے انٹر ڈیپینڈنس. جیسا کہ میں نے پچھلے الفاظ کے بارے میں بتایا کہ انٹر ڈیپینڈنس کا ورڈ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس یا گلوبل اکانومی کے سبجیکٹس میں استعمال کرتے ہیں یا ڈپلومیسی میں استعمال کرتے ہیں تو اٹ ہیز اے لارج امبریلا آف انفلوئنس اینڈ اسکوپ. بیکاز انٹر ڈیپینڈنس از اے ورڈ یا از اے ٹرمینالوجی جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ممالک کا ایک دوسرے پر انحصار. اب اگر ایک ملک جو ہے وہ تیل پرووائڈ کرتا ہے تو دوسرا اس کو گولڈ پرووائڈ کرتا ہے، دوسرا اس کو گولڈ پرووائڈ کرتا ہے تو تیسرا اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. ایون پانی جو ہے وہ بھی ویلیو ایکسچینج یا ڈیل میں انٹر ڈیپینڈنس میں آ جاتی ہے. انٹرنیشنل کوآپریشن کیا ہوتا ہے؟ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات بناتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتی ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. گلوبل اکنامک گورننس از اے سبجیکٹ in the same way international political economy and political science are subjects. گلوبل اکنامک گورننس کیا ہے؟ اس میں ہم جو گلوبل اکانومی ہے اس کو چلانے کے جو ٹولس ہے، انسٹیٹیوشنس ہے، اس کے رولز ہے، اس کے جو ہمارے پاس جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان کے ٹولز بھی ہم کیا کریں گے؟ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے سبجیکٹ میں پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ IMF، ورلڈ بینک، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، G20، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرامز یا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، یا جتنے بھی ہمارے پاس گلوبل گورننس یا گلوبل اکنامک گورننس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ہے، ادارے ہیں، الائنسز ہے، اس سب کو ہم اس سبجیکٹ میں پڑھیں گے، سیکھیں گے اور بار بار استعمال کریں گے. تو انشاءاللہ اس سبجیکٹ کو فارملی شروع کرنے سے پہلے ہم اس ساری ٹرمینالوجیز کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور جانیں گے. آتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ. اب سیکھتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کی ہسٹری کیا ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی ہسٹری کیا ہے، اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں، مطلب کس طرح سے یہ سبجیکٹ ایوالو ہوا، ہم تک آیا اور ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو کیا تھا؟ ہسٹری آف انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. اس سبجیکٹ کی ہسٹری ہم پولیٹیکل سائنس کی طرح نہیں پڑھیں گے کہ ہم جو ہے وہ میڈیول یا اینشنٹ ٹائم سے شروع کر کے پولیٹیکل سائنس یا پولیٹکس کے جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا، اس کی پھر یہ پہلی بار یوز کس طرح سے ہوا، پہلی بار اس میں بک کب لکھی گئی، پہلی بار اس کے کب کیا ہوا، ہم اس کو پڑھیں گے. یہ ماڈرن سبجیکٹ ہے. ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس سبجیکٹ میں میجر جو ایونٹ تھے، میجر جو چیزیں تھی وہ کب پیش آئی، کب اس سبجیکٹ نے فلرشمنٹ کی. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ کیا ہوا. ایوولوشن آف گلوبل اکنامک انسٹیٹیوشن، انٹریکشن اینڈ آئیڈیاز اوور ٹائم. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں جب ہم ہسٹری کا دیکھتے ہیں، جب ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس میں ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، گلوبل ہسٹری پڑھتے ہیں، تو اسے ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گلوبل سطح پر جو اکنامک انٹریکشن تھے، انسٹیٹیوشن تھی اور آئیڈیاز تھی، وہ کس طرح سے اوور دی ٹائم فلرش ہوئی، ڈیولپ ہوئی. اب گلوبل اکانومی کیا ہے کہ پہلے جب آپ ہسٹری پڑھیں گے، پولیٹیکل ہسٹری یا انٹرنیشنل ہسٹری آپ پڑھیں گے یا ویسے ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہسٹری کو کیا کہتے تھے کہ بس صرف ہمارا جو یورپین جو ہمارا جو کلاس ہے یا جو ہمارے جو ریجن ہے اس کی ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں. بہت سارے آپ کو بک اس طرح سے ملیں گی کہ ہسٹری جو ہے ہسٹری آف دا گریٹ مین ہے یا ایونٹ کے لحاظ سے ہے، تو وہ سب اس آپ کو ایونٹ سے ملیں گی. اگر آپ برِ صغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں گے تو ہم یہاں پر جو بھی ہسٹری ہے وہ آپ کو ملے گی، اس میں کسی دوسری چیز کا ذکر نہیں ملیں گا. اگر آپ عرب کی دیکھ لیں تو ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور چیزیں ہیں. مگر جب ہسٹری کی بات ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیسے تھرو آؤٹ دا ٹائم گلوبل اکانومی فلرش ہوئی، اکنامک انٹریکشنز کیسے بڑھے، چینج ہوئے، اس نے ایوولوشنز کی، یعنی کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا
सिटी स्टेट्स के दरमियान इंटरेक्शंस होती थी इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिक्स के दरमियान होती थी, फिर एक गल्फ में जो लोग रहते थे उनके दरमियान होती थी। गल्फ से मेरा मुराद एक ही जजीरे में, मतलब हम देख ले कि समंदरी या नेवल फोर्सेस या समंदरी बेड़े जब इजाद नहीं हुए थे, फिर ये हो गया तो फिर एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म ट्रेड, फिर तीसरे बर आज़म, और आजकल की दुनिया में हम ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस तक कैसे पहुंचे, इसमें हम ये पढ़ेंगे। आइडियाज़ के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जब हम वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कुछ नज़रियात पढ़ेंगे, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो ये सारी चीज़ें थीरीज हम यहाँ भी पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडियाज़ के तौर पर पढ़ेंगे, इकोनॉमी के तौर पर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस के एंगल से पढ़ेंगे।